الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ایک سوال یہ ہے کہ ڈراموں فلموں میں جو نکاح اور طلاق ہو جاتے ہیں ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھو کہ دو طرح کے نکاح ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ باقاعدہ بٹھا کر کہا جاتا ہے جی تمہیں قبول ہے نہیں قبول ہے ولا قبول ہے، یہ والا نکاح اگر ہوا ہو تو وہ تو مذاق میں بھی اصلی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ جدہن جد وہزلہن جد، تین چیزیں ایسی ہیں جن کا مذاق بھی سنجیدگی ہے اور سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے۔ النکاح والعتاق والطلاق، نکاح کرنا، طلاق دینا اور غلام کو آزاد کرنا۔ کوئی مذاق سے کہے غلام کو تم آزاد ہو ہنستے ہوئے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ کوئی مذاق سے بیوی کو طلاق کہہ دے وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ کوئی گھر بیٹھا اپنے آپ کو سناتا ہوا کہہ دے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو ہو جاتی ہے۔ کوئی کاغذ پر لکھ کر جیب میں ڈال دے کسی کو نہ دکھائے طلاق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نکاح ہے، نکاح میں بھی کوئی مذاق کے ساتھ قبول کرتا ہے، دو گواہ موجود ہیں تو اس کا نکاح ہو جائے گا، اگر ولی کی اجازت، لڑکی کے ولی کی اجازت ہے تو۔ لیکن اگر ڈرامے میں ایسا ہو کہ بڑی تیاریاں دونوں طرف سے ہو رہی ہیں اور باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ ان دونوں کا نکاح ہوگا اور بعد میں وہ اکٹھے آ رہے ہیں اور یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ نکاح ہو گیا ہے، باور کروایا جا رہا ہے، قبول والی بات سامنے نہیں آئی تو پھر وہ نکاح نہیں ہوا، نہ ڈرامے میں نہ حقیقت میں۔ اور اگر باقاعدہ کہا جائے تمہیں قبول ہے، وہ کہے قبول ہے، گواہ بھی ہوں، لڑکی کے ولی کی اجازت بھی ہو تو وہ نکاح ہو جاتا ہے، اگرچہ ڈرامہ ہو یا فلم ہو یا وہ سنجیدگی ہو یا مذاق ہو، ہر صورت میں وہ نکاح ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہیں، ان کے ساتھ مت کھیلا جائے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها فلا تعتدوها، ان کو تجاوز نہ کرو، ان کے قریب نہ جاؤ۔ تو اس کو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ کی حدود کو مذاق بنانے سے بسا اوقات کفر آ جاتا ہے، بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔